آنا نہیں چاہیے، بلکہ دوسرے اس روشنی کو دیکھیں اور یسوع کے بارے میں سنیں، تب وہ بھی خدا کا راستہ جان سکتے ہیں۔ تصویر نمبر 4۔ ایک رومی ایک بنی اسرائیلی کو مارتا ہے۔ دیکھیے، ایک رومی سپاہی ایک بنی اسرائیلی کو مار رہا ہے۔ سپاہی نے اس شخص کا چوغا بھی چھین لیا ہے۔ اب وہ شخص کیا کرے؟ یسوع نے لوگوں کو بتایا ہے، اگر کوئی تمہیں نقصان پہنچائے تو اس سے بدلہ نہ لو۔ اگر کوئی تمہارے داہنے گال پر تھپڑ مارے تو دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دو۔ اگر کوئی تیرا کرتا لینا چاہے تو چوغا بھی اسے لے لینے دے۔ ہم کو ان لوگوں سے انتقام نہیں لینا جو ہمیں دکھ دیتے ہیں، کیونکہ خدا نے فرمایا ہے، بدلہ لینے والا میں ہوں، میں ہی کیے کی سزا دیتا ہوں۔ خدا ان سب کو سزا دے گا جو غلط کام کرتے ہیں، چاہے ان کی زندگی میں یا موت کے بعد، لیکن وہ چاہتا ہے کہ ہم برائی کا بدلہ نیکی سے دیں۔ تصویر نمبر 5۔ خدا سے دعا کرنا۔ اس تصویر میں دو شخص خدا سے دعا مانگ رہے ہیں۔ ایک آدمی چوک میں کھڑا لمبی لمبی دعائیں مانگ رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ لوگ اسے دیکھیں اور اس کی تعریف کریں۔ خدا اس قسم کی دعاؤں کا جواب نہیں دیتا۔ یسوع نے کہا، جب تم دعا کرو تو اپنے کمرے میں چلے جاؤ، دروازہ بند کر لو اور اپنے باپ یعنی خدا سے دعا کرو۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تمہیں بدلہ دے گا۔ خدا جانتا ہے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس سے بار بار مانگنا نہیں چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ دعا میں خدا کی پرستش کریں اور دوسروں کے لیے بھی دعا کریں۔ ہمیں اپنے غلط کاموں کے لیے خدا سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے اور اس سے شیطان اور بدی سے بچے رہنے کی بھی التجا کرنی چاہیے۔ تصویر نمبر 6۔ شریر آدمی کڑوے بیج بوتے ہیں۔ شریر آدمیوں نے ایک کھیت میں کڑوے دانے ڈال دیے جس میں نیا نیا بیج بویا گیا تھا۔ وہ کھیت کے مالک کے دشمن تھے۔ کھیت کا مالک ان کڑوے دانوں کو الگ نہ کر سکا، ورنہ وہ اچھے بیج کو بھی ضائع کر دیتا۔ اس نے فصل کاٹنے تک دونوں کو ساتھ ساتھ بڑھنے دیا۔ تب اس نے اچھی فصل کو الگ کر دیا اور کڑوے دانوں کو جلا دیا۔ دوستو، شیطان نے اس دنیا میں خدا کے نیک لوگوں کے درمیان بدی کا بیج بو دیا ہے۔ مقررہ وقت پر یسوع دوبارہ آئے گا تو وہ شریروں کو خدا کے ماننے والوں سے الگ کر دے گا اور وہ انہیں اپنے ساتھ ہمیشہ کی زندگی دے گا، جبکہ شریروں کو شیطان کے ساتھ جہنم میں ڈال دے گا۔ تصویر نمبر 7۔ یسوع اور بچے۔ ایک دن کچھ لوگ اپنے بچوں کو یسوع کے پاس لائے۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ ان پر ہاتھ رکھے اور دعا کرے، لیکن یسوع کے شاگردوں نے بچوں کو اس کے پاس آنے سے روکا۔ یسوع شاگردوں سے خفا ہوا اور کہا، بچوں کو میرے پاس آنے دو اور انہیں منع نہ کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی ایسوں ہی کی ہے۔ یسوع نے اپنے شاگردوں سے یہ بھی کہا، جب تک تم بچوں کی مانند نہ بنو تم آسمان کی بادشاہت میں داخل نہ ہوگے۔ اس کا مطلب یہ ہے،
جو کوئی اپنے آپ کو بچے کی مانند چھوٹا بنائے گا وہی آسمان کی بادشاہت میں بڑا ہوگا۔ عزیزو، وہ لوگ جو مغرور ہیں اور سمجھتے ہیں کہ دوسروں سے بڑے ہیں، یسوع کے سچے پیروکار نہیں ہو سکتے۔ تصویر نمبر 8، چرواہا اور بھیڑیں۔ یسوع نے یہ کہانی سنائی۔ ایک آدمی کی 100 بھیڑیں تھیں اور ان میں سے ایک چرتی ہوئی دور نکل گئی اور گم ہو گئی۔ چنانچہ وہ آدمی 99 بھیڑوں کو چھوڑ کر اس بھٹکی ہوئی بھیڑ کو تلاش کرنے کے لیے گیا۔ جب وہ اسے مل گئی تو وہ اس کھوئی ہوئی ایک بھیڑ کے مل جانے پر بہت خوش تھا بنسبت ان 99 کے جو اس کے پاس تھیں۔ اسی طرح خدا نہیں چاہتا کہ کوئی شیطان کی پیروی کر کے اس کے پاس سے بھٹک جائے۔ یسوع اچھا چرواہا ہے کیونکہ وہ ان تمام عورتوں اور مردوں کو جو خدا سے دور ہیں ڈھونڈنے اور بچانے کے لیے آیا ہے۔ تصویر نمبر 9، شریر خادم۔ ایک خادم بادشاہ کا مقروض تھا۔ اس نے اس سے بڑی رقم ادھار لی تھی جسے وہ واپس نہ کر سکا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ خادم کو غلامی میں بیچ دیا جائے۔ خادم نے رحم کی درخواست کی تو بادشاہ کو اس پر ترس آ گیا۔ اس نے اس کا سارا قرض بخش دیا اور اسے آزاد کر دیا۔ اس خادم کو اس کا ایک اور ہم خدمت ملا جس نے اس سے معمولی رقم قرض لی تھی لیکن وہ واپس نہ دے سکا۔ مکار خادم نے اس کا گلا پکڑا اور اسے قید خانے میں ڈال دیا۔ دوسرے خادموں نے بادشاہ کو سب کچھ کہہ سنایا۔ بادشاہ بہت خفا ہوا اور مکار خادم سے کہا، کیا تجھے لازم نہ تھا کہ جیسا میں نے تجھ پر رحم کیا تو بھی اپنے ہم خدمت پر رحم کرتا؟ بادشاہ نے اس خادم کو عمر بھر کے لیے قید خانے میں ڈال دیا۔ عزیزو، خدا ہماری تمام غلطیوں اور قصوروں کو معاف کر دے گا، لیکن ہمیں پہلے اس شخص کو معاف کرنا ہے جس نے ہمارا کوئی قصور کیا ہو۔ تصویر نمبر 10، مزدوروں کو ان کی مزدوری ملتی ہے۔ یہ مزدور اپنی مزدوری لینے آئے ہیں۔ یہ پہلا شخص جسے مزدوری دی جا رہی ہے بہت دیر بعد کام پر لگا تھا۔ اس نے بہت تھوڑا کام کیا تھا لیکن مالک بہت نیک آدمی تھا۔ اس نے مزدور کو ایک سکہ دیا جو سارے دن کی محنت کا افزانہ تھا۔ دوسرے آدمی نے صرف آدھا دن کام کیا تھا۔ آخری آدمی نے سارا دن محنت کی لیکن سب کو برابر کی مزدوری ملی۔ وہ شخص جس نے سارا دن کام کیا تھا شکایت کی۔ وہ زیادہ پیسے مانگتا تھا لیکن مالک نے کہا، میاں، میں نے تیرے ساتھ بے انصافی نہیں کی۔ تم مجھ سے 1 دینار پر کام کرنے کے لیے رضامند ہوئے تھے۔ کیا مجھے یہ حق نہیں کہ اپنے مال کو جس طرح چاہوں خرچ کروں؟